ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 17 سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ سبا ایک قوم کا نام ہے جن کا تذکرہ ہم قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی پڑھ چکے ہیں 19ویں پارے میں، جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہتا ہے وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین میں قوم سبا کا ایک بڑا ہی اہم اور یقینی واقعہ اور خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو اسی قوم کا تذکرہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اسی نسبت سے اس کا نام سورہ سبا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وہ قوم سبا کا تذکرہ تو غالباً کل کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا، آج بہرحال اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ الحمد للہ، تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ الذی، وہ اللہ، لہو کہ اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس اللہ کا ہے، اور وہی اللہ ہر قسم کی تعریفوں کے لائق ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہوگی فی الآخرہ، آخرت میں بھی۔ یعنی صرف دنیا ہی میں ایسا نہیں ہے کہ تمام صفات اور قدرتوں کی مالک اللہ کی ذات ہے، نہیں، آخرت میں بھی تمام صفات اور قدرتوں کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں، الخبیر، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما جو، یلج داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، ہر وہ چیز جو زمین کے اندر جاتی ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے تو انسانی علم ختم ہو جاتا ہے، انسان کی نظر سے وہ اوجھل ہو جاتی ہے، انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ وما یخرج، اور جو کچھ نکلتا ہے، منہا زمین میں سے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ کہیں کہیں اللہ رب العزت نے تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن یہ جو تفصیل بیان کی گئی ہے یہ صرف انسانی عقل کی حد تک ہے، اللہ کی قدرت تو اس سے بہت ماورا ہے۔ اب یہ جو ہے نا، جو کوئی زمین میں سے نکل رہا ہے اللہ جانتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، تھوڑا سا زمین سے ہم صرف ایک چیز لیتے ہیں، صرف ایک چیز۔ پوری دنیا کے اندر زمین میں سے گندم پیدا ہوتی ہے، اور گندم کے خوشے ہوتے ہیں، گندم کے خوشے۔ کتنے پودے زمین میں سے پیدا ہو رہے ہیں، انسانی علم یہاں پر خاموش۔ یہ چھوٹی سی زمین ہے، بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی زمین ہے، کچھ چند سو ممالک ہیں، اور اس چھوٹی سی زمین میں صرف گندم کے کتنے پودے اگ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتے ہیں۔ پھر ہر پودے میں کتنے دانے ہیں، ہر پودے میں کتنے دانے ہیں، صرف اللہ جانتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک چیز عرض کی،
وما یخرج منہا، زمین میں سے جو چیز نکلتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے. باقی چیزوں کی تعداد کتنی ہے، ہزاروں میں ہے یا لاکھوں میں ہے، صرف اللہ جانتے ہیں. ہم نے 6 پارے میں ایک چیز پڑھی تھی، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین میں کسی درخت کی، کسی شاخ کی، کسی ٹہنی سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہے. وما یخرج منہا، ہم نے 12ویں پارے میں ایک چیز اور پڑھی تھی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، بلکہ ہم 25ویں پارے میں پڑھیں گے الیہ یرد علم الساعہ وما تحمل من ثمرات من اکمامها، اور بلکہ وہ 13ویں پارے میں تھا، مجھے یاد آ گیا، وما تحمل من انثى، روئے زمین پر جو بھی مادہ ہے، نر نہیں مادہ، مؤنث جو بھی ہے، اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ انسانوں کے قبیل سے ہے، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ شیاطین ہیں، چاہے وہ حشرات الارض ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، اور چاہے وہ سمندری مخلوق ہے، اور چاہے وہ فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں، ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں. تو ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، وما یخرج منہا، جو اس میں سے نکل رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اصل میں یہ اللہ تعالی یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. وہ اگلی آیت میں یہ بے وقوف انسان یہ سمجھتا ہے کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون کس کو پیدا کرنا ہے اور کس کو پیدا نہیں کرنا. تو اللہ تو وہ ہے کہ زمین سے اگر ایک پودا بھی اگتا ہے نا تو اسے تو اس کا بھی علم ہے، اور اسے اس کی شاخوں کا بھی علم ہے، اسے اس کے ٹہنیوں کا بھی علم ہے، اور اسے اس کے پھلوں اور پتوں کا بھی علم ہے. اور تم کہتے ہو قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کو کیسے پتہ ہوگا. وما ينزل، اور جو چیز اترتی ہے، من السماء، آسمان سے، جو چیز آسمان سے اترتی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. وما يعرج فيها، اور جو آسمان کی طرف چیز چڑھتی ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے، فرشتے ہیں جاتے ہیں آسمانوں کو، انسانی روحیں ہیں جاتی ہیں آسمانوں کو، انسانی اعمال ہیں وہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، جتنے نیک کلمات ہیں، انسانوں کے اچھے اعمال ہیں، اللہ پاک ان کو آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. مومن کی روح وہ آسمان پہ جاتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے لیے تفتح له ابواب السماء، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور مومن کی جو روح ہے وہ اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. یہ مومن کی روح کا اعزاز ہے. جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں. اور کفار کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. کفار جب مرتے ہیں ان کے لیے، ان کی روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. وما يعرج فيها، جو چیزیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. وهو الرحیم، وہ بہت مہربان ہیں. الغفور، بہت بخشنے والے. وقال، اور کہتے ہیں الذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں لا تأتینا، نہیں آئے گی ہم پر الساعہ، قیامت، ہم پر قیامت نہیں آئے گی. قل، آپ فرمائیے بلا، کیوں نہیں آئے گی، بلا کیوں نہیں آئے گی. وربی، اور آپ فرمائیے میرے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ ضرور بالضرور تم پر آئے گی، وہ ضرور بالضرور تم پر آئے گی، ہر حال میں آئے گی وہ تم پر. عالم الغیب، اس غیب کو جاننے والا تو اللہ ہے نا، تم تھوڑے ہو. تم کہتے ہو آئے گی نہیں آئے گی، یہ تمہیں پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے. غیب جاننے والا تو وہ ہے، اس کو پتہ ہے، اور اس کا علم کیا ہے کہ آئے گی. بلکہ ہم نے یہ پڑھا ہے بلا وعدن علیہ حقا، یہ تو سچا وعدہ ہے اللہ کے ذمے.
لا یعزب نہیں ہے چھپی ہوئی عنہ اس سے مثقال برابر ذرہ ذرے کے برابر ذرے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض نہ زمینوں میں ولا اصغر اور نہ ہی چھوٹی من ذالک اس سے اگر ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے ولا اکبر اور اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے الا مگر فی کتاب مبین یہ سب کچھ اللہ کے ہاں ایک کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اللہ کے علم کے اندر بھی ہے اور اللہ کے پاس کتاب ہے اس کے اندر بھی ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے. اب یہ قیامت آنی چاہیے. کیوں آنی چاہیے؟ لیجزیہ تاکہ اللہ بدلہ دیں الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے. جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں ان کے نیک کاموں کا. آپ نماز پڑھتے آ رہے ہیں سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں دہائیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں آپ 20 30 40 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے کوئی بدلہ نہیں ملا کوئی صلہ نہیں ملا. ٹھیک ہے آپ تنخواہ وہ جاتے ہیں ملازمت کرتے ہیں نا چند گھنٹے تو آپ کو مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے اور سرکاری ہے تو آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو تا حیات پینشن ملتی رہتی ہے اور بھی مراعات ملتی ہیں. تو آپ کام کر رہے ہیں آپ کو منافع مل رہا ہے آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ایک مزدور 4 گھنٹے کام کرتا ہے بعد میں جیب میں پیسے لے کے جاتا ہے. ایک مسلمان محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک کیا ملا بھائی کتنے پیسے کون سا گھر کچھ بھی نہیں. پاگل ہو سال ہو گئے ایسے ہی اتنا ٹائم لگائی جا رہے ہو. نہیں قیامت اس لیے انہوں نے 30 سال نماز پڑھی 40 سال نماز پڑھی 50 سال نماز پڑھی 60 سال نماز پڑھی انہوں نے روزے رکھے انہوں نے قرآن پڑھا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے درود پڑھا انہوں نے مشقتیں برداشت کی تو کوئی صلہ نہیں کوئی بدلہ نہیں مفت میں. آج دنیا کہتی ہے جو کام کرو نا اس کا بینیفٹ لو. چھوٹے سے چھوٹا کام میں نے یہ کام کیا ہے. اب تو ہم ذرا جدید دور آ گیا ہے. اب تو یہ ہے کہ موبائل پہ اگر آپ جا کر ایک ٹک بھی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کا بھی مجھے فائدہ ملنا چاہیے. ایک شیئر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اس کا بھی فائدہ ملے گا آپ کو. اچھا تو یہ بندہ ایک نماز کے لیے 1 گھنٹہ لگاتا ہے تقریباً. یہ پہلے سے تیار ہوتا ہے وضو کرتا ہے بیت الخلاء جانا وضو کرنا چلنا مسجد آنا نماز پڑھنا نماز کے بعد تھوڑی دیر 1 گھنٹہ کم سے کم اس کا لگ جاتا ہے زیادہ لگ جاتا ہے. تو دن میں 5 گھنٹے 6 گھنٹے یہ ہر روز دے رہا ہے. اور جو ڈیوٹی آورز ہیں اتنے ہی ہوتے ہیں جو ڈیوٹی آورز ہیں نا وہ اکثر اتنے ہی ہوتے ہیں 6-7 گھنٹے. اتنے گھنٹے وہ بندہ دے رہا ہے اور وہ مہینے کے بعد 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ لے کے جا رہا ہے اور تم سال سے پڑھتے جا رہے ہو کوئی پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے قیامت اس لیے رکھی ہے یہ 30 40 50 60 سال کی عبادت ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. اس لیے ہم بار بار پڑھتے ہیں نا جو ایمان لائے ان کے لیے اللہ بڑے مہربان ہیں ان پر اللہ یہ رحم فرماتے ہیں ان کو بخش دیتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتے ہیں اللہ ان کو فضل سے نوازتے ہیں اللہ ان کو یہ ہاں قیامت اسی لیے. دیکھیں ماشاءاللہ وہ لوگ ہوں گے یہاں پر بیٹھے جو 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں. 1 مہینہ پورا دن آپ مشقت برداشت کرتے ہیں اور گرمیاں بھی گزری ہیں اس میں سردیوں میں بھی گرمیاں بھی اور بندہ بسا اوقات شام کے ٹائم نڈھال ہو جاتا ہے. کیا ملا جی آپ کو کچھ بھی نہیں. تو اب دماغ ٹھیک ہے آپ کا پورا مہینہ آپ یوں سمجھ لیں باقی دنیا کا کام کاج چھوڑ دیتے ہیں آپ آدھا کر دیتے ہیں آدھے سے بھی کم کر دیتے ہیں روزہ رکھنا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ کو کیا ملا مہینہ پورا ہوا مہینہ اتنا کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کو 40 50 60 70 80 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ملتا ہے. آپ کو کیا ملا کچھ بھی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں دوں گا لیے جزیہ ہاں ہر عمل کا. اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ
جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا اور بھلائی کا کام کیا ہوگا نا، اللہ کہتے ہیں اس کا بھی میں اس کو بدلہ و صلہ دوں گا. لیجزیہ، یہ قیامت آنی چاہیے، کیوں؟ تاکہ بدلہ دیں اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو کیا بدلہ؟ اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، ایک تو بخشش ہے، ورزق کریم، اور بڑا عالی شان صلہ ہے. رزق کریم، بڑا ہی عالی شان صلہ ہے. والذین، اور وہ لوگ، سعوا، جو بھاگتے دوڑتے رہے، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، بے بس کرنے کو، جو ہمارے اس دین کو نقصان پہنچانے اور اس دین کو بے بس کر دینے اور اس دین کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اور ایمان والوں پر ظلم ڈھاتے رہے اور اللہ کے راستے کو روکنے کی کوششیں کرتے رہے. تو اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب ہے، من رجز علیم، بہت دردناک قسم کا، بہت ہی تکلیف دہ اور دردناک قسم کا ان کے لیے عذاب ہے. وَيَرَا، اور سمجھتے ہیں، الذین، وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، جن کو علم دیا گیا، اہل علم سمجھتے ہیں کہ الذی انزل، جو اتارا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کہ آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن آپ پر اتارا گیا ہے، هو الحق، یہ بالکل برحق و سچ ہے. جو صاحب علم ہے وہ سمجھتے ہیں، اور جو صاحب علم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ برحق ہے. وَيَهْدِي، اور یہ رہنمائی کرتا ہے، اِلَى، طرف، صراط، راستہ، العزیز، انتہائی غالب، الحمید، صفات اور خوبیوں والا، انتہائی غالب اور خوبیوں والے رب کے راستے کی طرف یہ رہنمائی کرتا ہے. وقالا، اور کہتے ہیں، الذین کفروا، کافر جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ کہتے ہیں، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل، ایسے آدمی کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں بتاتا ہے، کیا ہم تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں جو یہ بتاتا ہے کہ اذا مزقتم، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق، بالکل ریزہ ریزہ، جب تم چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا ہوگے. یہ بطور مذاق کے کفار کہتے تھے. اچھا بھائی وہ تمہیں بتائیں ایک بندے کے بارے میں، وہ بتا کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں جی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جب تم چورا چورا ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو پھر دوبارہ سے پیدا ہو جاؤ گے. افطرا، لگتا ہے کہ وہ منسوب کر رہا ہے، علی اللہ، اللہ کی ذات کی طرف، کذبا، جھوٹ، یہ تو اللہ کی ذات پر جھوٹ گھڑ رہا ہے. ام، یا، بھی، اسے، جنہ، کوئی جنون لاحق ہے، یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے یا پھر اس کو کوئی جنون لاحق ہے. یہ کفار کہتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب، بل، اصل بات یہ ہے کہ الذین، جو لوگ، لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب، وہ عذاب میں، اور والضلال البعید، اور بہت دور کی یا بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی آپ اللہ کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی ایسا معاملہ نہیں. اصل بات ان کے ساتھ ہے جو ایمان نہیں لا رہے، ان کا وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے. افلم، کیا نہیں، یرو، یہ دیکھتے، الی، طرف، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء، آسمان، والارض، اور زمین. آگے پیچھے آسمان زمین نہیں دیکھتے. ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف، تو ہم دھنسا سکتے ہیں، بہم، ان کو، الارض، زمین میں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین میں دھنسا سکتے ہیں. او نسقط، یا ہم گرا سکتے ہیں، علیہم، ان پر، کسفا، ٹکڑا، من السماء، آسمان سے.
یا ہم ان پر آسمان سے ٹکڑا گرا سکتے ہیں. اِنَّ بے شک فِي ذَلِكَ ان آیات میں لَآیَةٌ بڑی نشانی ہے. لیکن لِكُلِّ ہر اس عبد بندے کے لیے منیب جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے لیے ان آیات میں بڑی نشانیاں ہیں. بس یہاں